والنجم إذا غوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج 28 شعبان ہے. اتوار والے دن یا سوموار والے دن 3 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو انشاءاللہ ماہ رمضان داخل ہو جائے گا. رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے عاقل بالغ مسلمانوں پر فرض کیا ہے. تو جو عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے اس کے احکام و مسائل کو جاننا، اس کی شروط کو جاننا، اس کے مفسدات کو جاننا، مفترات کو جاننا روزے کے تعلق سے، یہ ہم پر لازم ہے تاکہ ہم جو عبادت کرنے جا رہے ہیں وہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق صحیح طریقے سے اس عبادت کو سر انجام دے سکیں. تو روزے اور رمضان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. فضائل، مناقب ماہ رمضان کے ان کو آج میں ذکر نہیں کروں گا، صرف احکام و مسائل کی بات کروں گا. سورہ البقرہ آیت نمبر 183، 184 کے اندر اور 185 میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں. باقی احکامات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جاتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کے تعلق سے پہلا مسئلہ کہ روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، واجب کیا ہے. لہٰذا اس کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، فرض کا ترک ہے، فرض کو چھوڑنا ہے. اور اس کا تارک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا الا یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، رخصت ہو، جس کی وجہ سے وہ روزہ ترک کر رہا ہے. دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 185 کے اندر: فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو کوئی تم میں سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حاضر ہو، موجود ہو، زندہ ہو، حیات ہو اور وہ رمضان کے مہینے کا مشاہدہ کرے، فلیصم ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو روزہ رکھنا، رمضان جو بندہ اپنی زندگی کے اندر پا لیتا ہے، مسلمان ہے، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے.
چوتھا رکن ہے یا پانچواں رکن ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن حج کرنا، اور پانچواں اسلام کا بنیادی رکن و صوم رمضان اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ایک اعرابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ کہتے ہیں بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ بال تھے، پھٹے پرانے عام لباس پہنا ہوا تھا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا۔ باہر سے آیا تھا، مدینہ کے باہر سے، بادیہ نشین تھا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا تو اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی سوال کیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نماز پنجگانہ کی بابت بتایا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو زکوٰۃ کی بابت بتایا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو حج کے بارے میں خبر دی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو روزہ کے متعلق بتایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ شخص سوال کرتا ہے، آپ نے فرمایا وصوم رمضان وان تصوم رمضان، تجھ پر لازم ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھے۔ اس شخص نے سوال کیا حل علیہ غیرہ، کیا رمضان کے روزے کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزہ فرض ہے پورے سال کے اندر؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، رمضان کے روزے کے علاوہ سال بھر میں کوئی روزہ تجھ پر لازم اور فرض نہیں ہے، ہاں اگر تو نفلی کرے، خوشی سے کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر عطا کرے گا۔ وہ شخص یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے جب واپس جانے لگا تو اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس پر زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ فلما ولى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى ھذا، جو بندہ چاہتا ہے کہ چلتا پھرتا دنیا کے اندر جنتی دیکھ لے وہ اس شخص کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں دین اسلام کو نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اعرابی کو جو 4 چیزیں عبادات کے تعلق سے بتائیں ان کے اندر ایک رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ تھا۔ جناب جبریل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، مشہور حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دوسری کتب کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ جناب جبریل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث جبریل کے نام سے مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام کی بابت پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام اس بات کا نام ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس بات کی گواہی دے، اور تو نماز کو قائم کر اور تو زکوٰۃ ادا کر، اور اگر تیرے پاس کوئی زیادہ راہ موجود ہے تو بیت اللہ کا حج کر، وتصوم رمضان، اور تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا صدقتا، جبریل نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو رمضان المبارک دین کے روزے رکھنا دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے، تہاون کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ، یا پھر سستی کرتے ہوئے
رمضان کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے تو ایسا شخص دین اسلام کا بنیادی ایک رکن چھوڑ رہا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ جو شخص جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑے، اس کی دلیل، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ عادل نہیں ہے، اس کے بعد عدل نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ جو شخص کسی فرض کا تارک ہو، ایسے شخص کی اسلام کے اندر گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ اسلام کے ایک بنیادی رکن کو چھوڑنے والا ہے۔ دوسرا مسئلہ روزے کی تعریف کے حوالے سے کہ روزہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ الصیام الصوم، صام یصوم صومن سے مصدر ہے، اس کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے الامساک، رک جانا۔ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر روزے کا معنی، صیام کا معنی الامساک، رک جانا، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر هو التعبد للہ تعالی بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ روزہ اس بات کا نام ہے کہ طلوع فجر سے لے کر، فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر، فجر صادق کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر، طلوع فجر سے لے کر، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر سے لے کر فجر صادق، جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی تعبد کی نیت سے، تقرب اللہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کھانے پینے اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچ جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کے مسئلے سے ایک مسئلہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب داخل ہوگا، کن شرائط کے ساتھ داخل ہوگا، کیسے داخل ہوگا، اور کس بنیاد پر مسلمان روزہ رکھیں گے۔ مسلمانوں کے مہینوں کا حساب حج کا، روزے کا، یہ چاند کے ساتھ معلق کیا گیا ہے، رؤیت ہلال کے ساتھ، چاند کو دیکھنے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند کی رؤیت کے ساتھ اور عید الفطر کرو چاند کی رؤیت کے ساتھ۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید الفطر کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر 29 شعبان کو آپ چاند دیکھیں گے، اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آتا، مطلع ابر آلود ہو جاتا ہے، گرد و غبار ہو جاتا ہے، بادل بن جاتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر تم شعبان کے مہینے کی گنتی 30 دن پوری کر لو۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، ایک روایت کے اندر ہے فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، ایک روایت کے اندر لفظ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مطلع ابر آلود ہو جائے، گرد و غبار ہو جائے، بادل بن جائیں، فَعُدُّوا 30، 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، اگر مطلع ابر آلود ہو جائے، 29 شعبان کو چاند رمضان کا نظر نہ آئے، پھر کسی تکلف کی ضرورت نہیں، کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، کسی ہجری کیلنڈر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کوئی نئے چوڑے حساب، لمبے چوڑے حساب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم 30 شعبان کے دن پورے کر کے اس کے بعد یکم رمضان المبارک کے مہینے کو شروع کر لو اور روزہ رکھ لو۔ چاند کی رؤیت کے ساتھ روزہ رکھنا اور چاند کی رؤیت کے ساتھ عید الفطر کرنے کو معلق کیا گیا، یہی شرعی حکم ہے۔ کوئی کیلنڈر کا حساب، کوئی جدید ٹیکنالوجی جو پہلے سے حساب لگا کے دے دے کہ 1 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، 50 سال کا، 100 سال کا، سیاروں کے ساتھ اور مختلف ٹیکنالوجی کے ساتھ، یا ہم نے سیٹلائٹ جو ہے وہ بھیجی ہے خلا کے اندر، وہ ہمیں پہلے سے بتا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ اس سال 29 شعبان کو، اگلے سال 30 شعبان کو، اگلے سال 29 شعبان کو، اس طرح کا حساب 10 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا، چاہے وہ کتنی ہی کریڈیبل ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، دین اسلام کا، شریعت کا مسئلہ روزہ رکھنے کا، عید الفطر کا، کسی بھی مقرر کیلنڈر کے، سیارے کے، سیٹلائٹ کے حساب سے نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کے روزے کو اور عید الفطر کو آنکھ کی رویت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ وہ آنکھ کی رویت چاہے آپ اپنی بصری حقیقی آنکھ کے ساتھ دیکھیں یا ایسی دوربین کے ساتھ دیکھیں جو آپ کو دکھا دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے، لیکن وہ آنکھ کا دیکھنا ہے۔ چاند طلوع ہوگا، چاند ہلال طلوع ہوگا، اس کو چاہے حقیقی آنکھ کے ساتھ دیکھا جائے چاہے دوربین کے ساتھ دیکھ لیا جائے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے سے حساب اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں نے ایک بات کو بہت زیادہ مشہور کر دیا۔ لوگ ایسے ہی باتیں مشہور کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں سعودی عرب والے تو کوئی چاند وغیرہ دیکھتے نہیں ہیں، عرب لوگ تو کوئی چاند دیکھتے نہیں ہیں، بس ایسی باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے وہ وزیر مشہور کرتے ہیں جو کہ انشاءاللہ جانے والے ہیں، ان کی وزارت کا شاید آج آخری دن ہو یا کل آخری دن ہو یا پرسوں آخری دن ہو، تو وہ اس طرح کی باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں۔ لبرل سیکولر لوگ جن کو دین کی بنیاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اپنی وزارت کے لیے یا میڈیا کے اندر ان رہنے کے لیے یا میڈیا کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کے دینی مسائل کو الجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں اور علماء کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں اور فیس بک پہ پھیلتی رہتی ہیں کہ سعودیہ والے چاند نہیں دیکھتے۔ یہ جو میں ساری عبارات آپ کے سامنے لے گیا ہوں، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 6 صفحہ 301 پہ لکھتے ہیں، فَلَوْ قَرَّرَ عُلَمَاءُ الْحِسَابُ الْمُتَابِعُونَ لِمَنَازِلِ الْقَمْرِ أَنَّ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَكِنْ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ فَإِنَّهُ لَا يُصَامُ لِأَنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ هَذَا الْحُكْمَ بِأَمْرٍ مَحْسُوسٍ وَهُوَ الرُّؤْيَةُ وَالرُّؤْيَةُ عَامٌ بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ أَوْ بِالْوَسَائِلِ الْمُقَرِّبَةِ لِأَنَّ الْكُلَّ رُؤْيَةٌ۔ شیخ ابن عثیمین عرب کے علماء عالم لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں سعودی عرب میں چاند کوئی نہیں دیکھتے، پہلے سے کیلنڈر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور پاگل ہو گئے ہو بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اور بھائی ہم ابھی زندہ ہیں، تھوڑی بہت عربی ہمیں پڑھنی آتی ہے اور عربی اخبارات کو بھی روز دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے بھائی وہ کیلنڈر کیوں بناتے ہیں کہ ان کا باقی سارے مسائل دفاتر کے ان کا نظام سارا ہجری کیلنڈر کے مطابق چلتا ہے، جس کو شاید اب وہ تبدیل کر کے انگریزی کیلنڈر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جورجین کیلنڈر کی طرف۔ تو وہ اس لیے کیلنڈر پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں کہ تنخواہیں دینی ہیں، دفاتر کھلنے ہیں، سکول کھلنے ہیں، ان کا سارا نظام ہجری کیلنڈر کے مطابق چلتا ہے۔ لیکن روزہ، عید الاضحیٰ، حج، یہ سارے معاملات رویت کے ساتھ ہوتے ہیں، کمیٹی بنی ہے، رویت کرتے ہیں، اور ان کے پاس آپ سے بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو وہ عالم لکھ رہے ہیں کہ علماء حساب جو کیلنڈر بنا دیتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، رویت عینی کا اعتبار ہوگا۔ وہ چاہے رویت آپ عام آنکھ سے دیکھیں یا آپ دوربین کے ساتھ دیکھیں، وہ رویت کے اندر شمار ہوگا، رویت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو بہت زیادہ اختلافی ہوتا ہے، اختلاف مطالع، متنوں کا اختلاف۔ تو اس کے اندر 3 قول ہیں، ویسے تو 5-6 قول تھے، ان میں مشہور 3 قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا قول کہ جب کسی ایک بھی مسلمانوں کے کسی ایک شہر، کسی ایک علاقے، کسی ایک بلد کے اندر چاند کی رویت ہو جائے تو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا واجب لازم ہو جائے گا، پہلا قول۔ اور اس کے لیے وہ عمومی دلائل دیتے ہیں، بہت سارے فقہاء اس کی طرف گئے ہیں، امام مالک اس طرف گئے ہیں، حنابلہ اس طرف گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث عام ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید الفطر کرو۔ تو جب مسلمانوں میں سے کسی ایک شہر کے اندر نظر آ گیا تو سارے مسلمانوں پر واجب ہو گیا۔ ایک یہ قول ہے، یہ اس کے کئی فوائد بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد، امت مسلمہ کا اتحاد، کہ تفرقہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ آدھے مسلمان، پوری دنیا کے آدھے مسلمان ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک دن اسی دن باقی دنیا کے آدھے مسلمان جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہے، وہ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ ایک دن آدھی دنیا کے اندر مسلمان عید کر رہے ہیں سارے، اور اسی دن دوسرے مسلمانوں نے روزہ رکھ رہا ہے، تو اس میں مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو وہ یہ اس کی دلیل دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی اتحاد کی بنیاد پر تو دین کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے نا، کہ اتحاد کرنا اتنا بھی ضروری نہیں ہوتا، ہر مسئلے کے اندر شریعت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو کہ راجح ہے دلائل کے اعتبار سے، اور شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس طرف گئے ہیں، شیخ ابن عثیمین بھی اس طرف گئے ہیں، کہ جب کسی ایک علاقے کے لوگ چاند دیکھیں تو ان تمام لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا جو لوگ مطلع کے اندر ان کے حکم کے اندر آتے ہیں۔
اس علاقے کے اندر آتے ہیں، مطلب بنگلہ دیش کے اندر چاند نظر آ جائے۔ ویسے تو رویت آج کل سیاسی ہوتی ہے نا، میں اس کے لیے مثال کیا دیتا ہوں، انڈیا دا پاکستان دے نال جڑا پہلا شہر لگتا ہے وہ کہڑا؟ امرتسر ہے میرا خیال ہے، امرتسر ہے۔ امرتسر وچ چاند نظر آ جائے، اتنے 2 مسلمان عادل گواہی دے دین تے پاکستان چ روزہ واجب ہوئے گا نہیں، جنی دیر تک او دے تو 5 کلومیٹر ہونا گنڈا سنگھ بارڈر تے نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ تو سیاسی رویتیں ہوتی ہیں، لیکن شرعی رویت کہ وہ تمام علاقے جن کی تاریخی اور تجرباتی طور پر ہمیشہ سے یا اکثر تاریخ کے اندر جن کی رویت ایک جیسی رہتی ہے، جن کا مطلع ایک ہے، اگر ان علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کے اندر بھی چاند نظر آ جائے تو باقی تمام جو ان کے مطلع کے اندر، ان کے حکم کے اندر آتے ہیں، سب پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے اندر چاند نظر آ جاتا ہے تو یو اے ای میں روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، کیونکہ ان کا مطلع ایک ہے، ان کا مطلع ایک ہے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر چاند نظر آ جائے اور 2 مسلمان عادل گواہی دے دیں تو ہم پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور انڈیا کے اندر کسی شہر میں بھی چاند نظر نہیں آیا اور پاکستان کے لاہور کے اندر چاند نظر آ جائے تو امرتسر والوں پر بھی روزہ رکھنا واجب ہو جائے، کیونکہ مطلع ایک ہے۔ ہماری عید 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، ایک آدھ کے علاوہ کبھی بھی مطلع کا فرق نہیں نکلے گا، ہمیشہ مطلع ایک نکلے گا۔ تو اس کے لیے دلیل بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی والدہ نے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ام الفضل بنت الحارث سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی عبداللہ ابن عباس کی والدہ، انہوں نے مجھے بھیجا، بعثت الی الشام الی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجھے شام بھیجا مدینے سے، اور شعبان کا مہینہ تھا۔ جب وہاں پر پہنچا تو جمعہ کی رات کو، یہ جو پچھلی رات گزری ہے یہ جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات کو میں نے چاند دیکھا اور ہم نے روزہ رکھا۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا تو رمضان کا مہینہ مدینے کے اندر ابھی باقی تھا، کچھ دن رہتے تھے۔ مدینہ اور شام کی مسافت 1 مہینے کی مسافت تقریباً بنتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پہلا سوال کیا، متی رأیتم الہلال بالشام، شام کے اندر آپ نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا لیلۃ الجمعہ، ہم نے جمعہ کے دن چاند دیکھا، جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حل رأیتہ، کیا تو نے خود چاند دیکھا؟ کہا نعم رأیتہ ورأى الناس فصاموا وصام معاویہ، میں نے بھی چاند دیکھا، لوگوں نے بھی چاند دیکھا، لوگوں نے بھی شام کے اندر روزہ رکھا اور سیدنا معاویہ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے کہا فلا نزال نصوم حتی نراہ او نکمل العدۃ 30، ہم تو روزہ رکھے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 کی گنتی پوری کر لیں اپنی رویت کے مطابق، یا پھر چاند ہمیں نظر آ جائے 29 کو۔ قریب نے سوال کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، اولا تکتفی برؤیت معاویہ، کہ آپ معاویہ جو امیر المومنین ہیں، جو حاکم ہیں، آپ کو ان کی رویت کافی نہیں ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، وہ شام میں ہیں، ہم مدینہ میں ہیں، ہماری اپنی رویت ہے، ان کی اپنی رویت ہے، ایسے ہی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اس حدیث سے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کے استدلال سے، واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے ہاں یہ بات مستقر تھی، ثابت تھی کہ ایک علاقے کی رویت مختلف ہو سکتی ہے، دوسرے علاقے کی رویت مختلف ہو سکتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے، جب کہ انہیں پتہ بھی چل گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام والوں نے ہم سے 1 دن پہلے چاند دیکھا ہے، اگر وہ ایک ہی رویت کو مانتے کہ ایک ہی رویت ہوتی ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا اچھا 1 روزے کی ہم قضا دیں گے، ہمارا روزہ 1 کم ہو گیا ہے،
اب ہم اس رویت کے مطابق آگے رمضان کے دن پورے کریں گے اور چاند دیکھ کے عید کریں گے، نہیں۔ انہوں نے کہا ہم اپنی ہفتے والی رات کی رویت کا اعتبار کریں گے، جمعے والی رات کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ عقلی بات بھی ہے، قیاسی بات بھی ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر اختلاف، جب کہتے ہیں مسلمانوں کا اتفاق ہونا چاہیے، تو بھئی آپ صبح روزہ رکھتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں شام کو، تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھنے میں اور روزہ افطار کرنے کے اندر کیا اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ سورج کے اعتبار سے، اس کے طلوع و غروب کے اعتبار سے ہر ایک فاصلے کے بعد ایک ایک منٹ، دو دو منٹ کا فاصلہ فرق پڑتا جاتا ہے، سیکنڈ کے حساب سے فرق پڑتا جاتا ہے۔ ہمارا سعودی عرب سے فاصلہ فرق 2 گھنٹے کا ہے، امریکہ سے شاید 10 یا 11 یا 12 گھنٹے کا ہو، انگلینڈ سے 4 یا 5 گھنٹے کا ہے۔ تو جب ہماری نمازیں، ہمارا افطار، ہمارا سحر، یہ سارے معاملات دوسرے مسلمانوں سے مختلف ہیں، تو جو مہینے کا اعتبار ہے وہ دوسرے مسلمانوں سے مختلف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہی مسئلہ راجح ہے۔ تیسرا قول کہ بھئی آپ جب کسی مسلمان ریاست کے اندر رہتے ہیں تو پھر آپ تابع ہیں اپنے امام کے، حکمران کے، مسلمان حکمران کے تابع ہیں۔ جب مسلمان حکمران چاند کی رویت کا اعلان کر دے تو اس کے اعتبار سے امام کی مطابقت کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کی سمع و طاعت کرتے ہوئے مسلمان حکمران کی، ہم اس کی رویت کے مطابق روزہ رکھیں گے، اس کی رویت کے مطابق عید کریں گے۔ ایک مسئلہ، اگر کوئی شخص اکیلا چاند دیکھ لے، ایک شخص ہے اس نے اکیلے چاند دیکھ لیا اور باقی لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو کوئی شک نہیں، آیا وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ اور اس نے گواہی دی، اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، تو بھائی وہ شخص روزہ رکھے گا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا۔ لیکن اگر عید کا معاملہ ہو، اس نے چاند دیکھ لیا عید الفطر کا، باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، اس نے گواہی دی، گواہی قبول نہیں کی گئی، تو اس کے بارے میں یہ ہے وہ خود روزہ افطار کر دے گا، لیکن عید الفطر باقی مسلمانوں کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اس کا ذاتی حکم ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس پر حجت اتمام ہو گئی۔ وہ چاند رمضان کا دیکھ لے، باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، تو وہ سری طور پر، مخفی طور پر دوسرے لوگوں میں فساد ڈالے بغیر وہ خود روزہ رکھ لے گا، باقی لوگ اپنے امام یا جو فتویٰ آتا ہے اس کا اعتبار کریں گے جو امام اور حکمران کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح وہ عید الفطر کا چاند دیکھ لیتا ہے، باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، تو وہ اپنا روزہ آخری دن کا نہ رکھے، اور عید کب کرے گا؟ عید تنہا نہیں ہو سکتی، 2-4 بندے کہیں ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم عید الفطر کر رہے ہیں۔ عید الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون، عید الفطر اس دن ہے جب تم سارے مسلمان عید الفطر کرو، یعنی ایک علاقے کے، ایک بلد کے لوگ جو کسی امام و حکمران کے تابع ہوتے ہیں۔ چاند کی رویت کی گواہی، 2 قول ہیں اس کے بارے میں، دونوں سنت سے ثابت ہیں کہ کتنے بندے گواہی دیں چاند کی رویت کی تو پھر چاند کی رویت مانی جائے گی۔ ایک قول کے مطابق کم از کم 2 مسلمان عادل گواہی دیں، 2 مسلمان جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو ان کی گواہی کو قبول کر کے تو پھر روزہ رکھا جائے گا۔ اور ایک قول کے مطابق ایک مسلمان عادل بھی گواہی دے دے جو سچا ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، فسق و فجور کا مرتکب نہ ہو، نماز کا تارک نہ ہو اور کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ معین تو ہم فتویٰ لگانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن فواد چودھری تو اگر گواہی دے میں نے چاند دیکھا ہے دوربین کے ساتھ، اس بندے کی تو گواہی قبول نہیں، متروک الشہادہ ہے، اس کی تو گواہی قبول نہیں ہے۔ جو بندہ فسق و فجور کرتا ہو اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ گواہی عادل مسلمان جو فرائض کا پابند ہو، منکرات سے بچتا ہو، جو فرائض کا تارک ہو یا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ ایک گواہی کی دلیل سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے چاند کو دیکھا، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، کسی کو نظر نہیں آیا، مجھے چاند نظر آیا، میں نے رسول اللہ کو بتایا، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور سارے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک مسلمان کی گواہی قبول ہو گئی۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، 2 بندے آئے لیکن وہ عید کے بارے میں ہے،
کہ دو بندے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ چکے تھے، 30واں روزہ رکھ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں۔ دو بندے باہر سے آئے، آرابی، انہوں نے آ کے گواہی دی، ہم نے کل شام کو چاند دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کرنے کے بعد کہا، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو قبول کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزہ ابھی افطار کر دو اور عید الفطر کے لیے کل عیدگاہ کے اندر آ جانا۔ تو دو بندوں کی گواہی کی قبول کر۔ اس کے اندر علماء نے فرق کیا ہے، یہ ماشاءاللہ حدیث کی فقہ اور قرآن کی فقہ یہ بہت بہت گہرا علم ہے ماشاءاللہ۔ علماء نے ماشاءاللہ اپنی زندگیاں اس کے اندر کھپائی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے داخل ہونے کی گواہی میں ایک بندے کی گواہی کافی ہے، لیکن عید الفطر کے اندر کم از کم دو بندوں کی گواہی ضروری ہے، کیونکہ رمضان کے اندر ایک بندے کی گواہی قبول نہیں کریں گے تو ایک روزہ رہ سکتا ہے، اس میں عبادت کے اندر کمی ہے، اور اگر عید الفطر کے اندر ایک بندے کی گواہی قبول کریں گے تو اس میں احتیاط نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو روزہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے، تو اس میں کم از کم تسلی کے لیے دو گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے اندر دو بندوں کی گواہی قبول کی۔ اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کی یا روزہ واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ مسلمان، کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے، مسلمان ہو، بالغ اور عاقل ہو، چھوٹے بچے پر جو بالغ نہیں ہوا اس پر کوئی روزہ نہیں۔ بلوغت 3 طریقوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور مؤنث کے لیے، عورت کے لیے چوتھا ہے۔ پہلا 15 سال عمر ہو جائے، دوسرا 15 سال کی عمر سے پہلے زیر ناف بال آ جائیں، تیسرا احتلام ہو جائے، اور عورت کے لیے چوتھا یہ ہے کہ اس کو ماہواری آ جائے۔ تو ان 4 طریقوں میں سے عورت کے لیے 4 اور مذکر کے لیے 3، ان میں سے جو علامت بھی پہلے ظاہر ہو گئی لہٰذا وہ شخص بالغ ہے، وہ لڑکا ہو تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں بلوغت کی، اور عورت کے لیے 4 شرائط ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ تصور ہوگا، اگر وہ اس کے بعد بھی روزہ چھوڑتا ہے تو لہٰذا وہ اسلام کے ایک رکن کا تارک ہوگا۔ چھوٹے بچے پر روزہ نہیں، عاقل ہونا شرط ہے۔ جس شخص کا دماغی توازن خراب ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پر روزہ شریعت کے کوئی بھی احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ ہاں زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اگر وہ مالدار ہے، اس بچے کے نام پر کوئی مال ہے تو زکوٰۃ دی جائے گی، وہ چھوٹے بچے کی بھی دی جائے گی، اور زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ امید ہے میں اگلے خطبے کے اندر بیان کروں گا۔ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو، جو قادر نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا، اس پر روزہ نہیں ہے، اس کے مسائل آگے بیان کرتا ہوں۔ مقیم ہونا شرط ہے روزہ فرض ہونے کے لیے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، اگر وہ رکھے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر وہ چھوڑے تو اس کے حکم کے اندر ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس نے قضا دینی ہے۔ موانع سے خالی ہونا، کہ کوئی ایسی چیز نہ ہونا جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ منع کیا، وہ آگے بتاتا ہوں کہاں کہاں روزہ منع کیا ہے۔ جو لوگ روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، نمبر 1 مریض، نمبر 2 مسافر، ان کا ایک حکم ہے۔ رسول اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر بھی، اور اس کے بعد آیت نمبر 185 کے اندر بھی، جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ شخص روزہ نہ رکھے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے۔ مریض ہے یا مسافر ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے حکم یہ ہے کہ وہ بعد کے اندر روزے کی قضا دے گا، پیسے نہیں دے گا۔ ہر جگہ پہ پیسہ نہیں چلتا، مریض ہے، مسافر ہے، روزہ چھوڑا ہے تو روزے کی جگہ پہ روزہ رکھنا ہے۔ ہاں ایسا مریض، ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی تجرباتی طور پر، تحقیقی طور پر کوئی صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، جس کو دائمی بیماری سے تصور کیا جاتا ہے، اور وہ بیماری بھی ایسی ہے جو دائمی ہے اور روزہ رکھنے سے مانع ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا اس بیماری کے ہوتے ہوئے، اور بیماری سے شفا یابی کی سال ہا سال سے کوئی امید نہیں ہے اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہوتی، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی کرم اور فضل کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو ایسے شخص کا حکم یہ ہوگا، اس کا حکم ہوگا بوڑھے مرد والا اور بوڑھی عورت والا۔ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو بہت ضعیف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، صحت مند ہونے کی وجہ کے باوجود ہیں تو صحت مند، لیکن بڑھاپے کی کمزوری بذات خود ایک بیماری کی طرح ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ
صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے کہ رخص للشیخ الکبیر والمرأة الکبیرۃ ان یفطرا ویطعما عن کل یوم مسکینا، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں۔ سحری افطاری کی شرط نہیں ہے کہ ساری بھی کھوانی ہے تو افطاری کھوانی ہے، ایک مسکین کا کھانا ایک وقت کا، ٹھیک ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو اپنی زندگی کے وفات سے پہلے 2 یا 3 سال انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اور وہ مسکینوں کو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ لہٰذا اسی کے حکم میں وہ شخص بھی ہے جس کی دائمی بیماری ہے، بہانے والی بیماری نہیں ہے۔ اب میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا، بھائی ایک بندہ آگے کہتا ہے مجھے شوگر ہے، میں کہتا ہوں انسولین لگا، تو شوگر ہے ٹینشن کی، دیہڑی بھی لا، تو روزے کے دن میں بھی لگا، ٹھیک ہے۔ میں دمے کا مریض ہوں، تو روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا، تو یہ پرابلم کیا ہے بھائی؟ کہتا میں کام کرنا ہوتا ہے، کام کے بغیر بھی آپ جو ہے وہ اگر اتنے مجبور ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کہ گرمی ہے سخت، گرمی کے اندر تو روزہ نہیں نبھا سکتا، دن لمبا ہوتا ہے، روزہ سخت ہوتا ہے، تو دسمبر جنوری کے اندر جا کے قضا دے لینا۔ جب بندہ کہے بالکل نہیں، تو پھر میں کہتا ہوں تیرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ اگر تیری واقعی دائمی بیماری ہے، تو جانتا ہے، اور تجھ سے زیادہ بہتر اللہ جانتا ہے، مفتی نہیں جانتا، لہٰذا تیرے لیے پھر بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت والا حکم ہے، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کا فدیہ ان پر ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ کہتے ہیں یہ باقی لوگوں کے حق میں تو منسوخ ہو گئی، اُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِ، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ آیت کریمہ حاملہ عورت کے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے موجود ہے کہ اگر وہ روزہ اپنی جان کا خدشہ ہے دودھ پلانے یا حمل کی وجہ سے، یا اپنی اولاد کی جان اور صحت کا خدشہ ہے جو پیٹ میں ہے یا جس کو دودھ پلا رہی ہیں، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتی ہیں۔ ایک قول یہ بھی موجود ہے اگر وہ قضا دے دیں بعد کے اندر تو وہ زیادہ افضل ہے، اور اگر وہ روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دیں تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے، اور ہم صحابہ کے فتوے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا کرتے تھے۔ جو چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے جن سے، جان بوجھ کے کھانا پینا۔ نمبر 1، ٹائم اب آخر کے اندر چلا گیا، اب میں یہ چیزوں کو گنوا دیتا ہوں۔ جان بوجھ کے کھانا پینا، گل تو سمجھ آ گئی۔ اگلی بات ذرا گہری، ہر وہ چیز جو کھانے پینے کے حکم میں آتی ہو، ہر وہ چیز جو کھانے پینے کے حکم میں آتی ہو، چاہے آپ اس کو منہ سے تناول نہ کریں، جیسے کوئی بھی ایسی ڈرپ، کوئی بھی ایسا انجیکشن، کوئی بھی ایسا طریقہ جس کے ساتھ آپ کو غذائیت ملتی ہے، غذائیت ملتی ہے، تو ایسا انجیکشن، ایسی ڈرپ یا معدے میں کوئی بھی چیز پہنچائی جائے، کھانا پینا اور ہر وہ انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ جو آپ کو غذا مہیا کرتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر دن کو جمع کرنا، حقوق زوجیت ادا کرنا، یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، اور اس کے اوپر کفارہ مغلظہ لازم ہوتا ہے۔ کفارہ مغلظہ کیا ہے؟ جو اس حالت کے اندر، روزے کی حالت میں جو مرد جمع کر لے اپنی بیوی سے، اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا، اس کی طاقت نہیں تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، ایک روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کے پاس جانے والا، دن کے وقت ایک غلام آزاد کرے گا، اس کی طاقت نہیں 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے گا، اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ صحابی کے ساتھ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کفارہ بتایا،
اور اس کے پاس پھر 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے جا اور مدینے کے 60 مسکینوں میں تقسیم کر دے، میں قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی شفقت پر اور دین کی آسانی پر، اور ایسے پیروں کے پیر پر میں قربان جاؤں اور میری نسلیں قربان جائیں اور ہماری جانیں قربان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا افقر منا، الا افقر منا، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے جس پہ جا کے میں صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس دیے، آپ کے دندان مبارک اور جاڑیں مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے۔ آپ نے فرمایا جا بندے، مسکرا کے کہا خود کھا لے، اپنے گھر والوں اور بچوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ بھی قبول کر لے گا اور تیرا گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے گھر والوں کو کھانا بھی کھلا دے گا۔ رسول اللہ اس کے علاوہ جو بندہ جان بوجھ کے قے کرے، اگر کسی کو خود سے قے آتا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی قضا نہیں ہے، لیکن سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص، جامع ترمذی کے اندر، جو بندہ جان بوجھ کے قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا لازم ہوتی ہے۔ مباشرت کرے کسی بھی طرح کی جماع کے علاوہ تو جو ہے وہ خروج ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے تو اس پر روزہ لازم ہوتا ہے۔ حجامہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے احتجم وہو صائم، آپ نے حالت روزہ کے اندر حجامہ لگوایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری صحیح حدیث آتی ہے افطر الحاجم والمحجوم، سینگی حجامہ کرنے والا اور جس کا کیا جا رہا ہے دونوں نے روزہ افطار کر دیا۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ دونوں روزہ افطار کرنے کے درپے ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت منہ کے ساتھ وہ سینگ سے خون کو کھینچا جاتا تھا۔ جس نے حجامہ کروایا وہ ایسا کام کیا ہے کہ اس کا روزہ افطار ہونے کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ جسم سے خون نکلے گا، کمزوری ہوگی تو ہو سکتا ہے روزہ نبھا نہ سکے، ورنہ حجامہ کروانا یہ جسم سے بلڈ وغیرہ نکالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو بندہ بھول کر کھا پی لے، چاہے پیٹ بھر کے کھا لے، جب اس کو یاد آئے چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جس نے بھول کر کھا لیا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اللہ نے اس کو کھلا بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پلا بھی دیا ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، چاہے پہلے ٹائم کرنا، چاہے پچھلے ٹائم کرنا، چاہے عصر کے بعد کرنا، چاہے گیلی مسواک ہو سوکھی مسواک، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور برش کرنا، ٹیتھ برش کرنا، اس کا بھی حکم وہی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ آپ اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بھی چیز جو بذات خود انسان کے اختیار کے بغیر انسان کے منہ کے اندر چلا جائے، کوئی گرد و غبار چلا جائے، کوئی مکھی وغیرہ کوئی حشرات چلا جائے اور حلق سے نیچے اتر جائے، اس سے بھی ظاہر روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انسان کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہوتا۔ ایک صورت کے اندر میں نے بتایا روزہ جان بوجھ کے بندہ توڑے گا حقوق زوجیت کے ساتھ تو کفارہ لازم ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ جان بوجھ کے کھا پی کے کسی بندے نے روزہ توڑا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اس پر وہ غلام آزاد کرنے والا یا 2 مہینے کے روزے والا کفارہ اس پر نہیں ہے۔ جو کھا پی کے جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے وہ اس نے توبہ کرے گا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور ایک روزے کی جگہ پر ایک روزہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ تب تک خیر پر رہیں گے جب تک سحری آخری وقت کے اندر جا کے کھائیں گے اور افطار کرنے کے اندر جلدی کریں گے، جو ہی سورج غروب ہوا فوراً جب تک افطار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ خیر پر رہیں گے۔ جو بندہ فوت ہو جائے، ایک بندہ رمضان آیا، وہ حیات تھا چاہے بیمار تھا، اور وہ فوت ہو گیا، وہ 15 روزے 20 روزے گزرے، 20ویں روزے فوت ہو گیا، 20 روزے اس نے نہیں رکھے، 20 روزے رمضان کے اندر اس نے پائے اور وہ فوت ہو گیا۔ صحیح بخاری سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے فرض روزے ہوں، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا، پیسے پھر بھی نہیں دے گا۔ روزے ولیوں نے رکھنے ہیں۔ وراثت تم کھاتے ہو تو اپنے باپ کے، اپنے دادا کے، اپنے ماں کے، اپنے بھائی کے 10-20 روزے بھی تقسیم کر کے آپ نہیں رکھ سکتے، تو ولی کے ذمے ہے۔ جیسے وراثت آپ لیتے ہو تو اگر آپ کے کسی وارث کے، آپ کے مورث کے اور آپ کے بااجداد میں سے کسی کے اس طرح روزے رمضان کے یا نظر کے رہتے ہوں تو وہ روزے اس نے رکھنے ہیں، اس کے اولیاء نے رکھنے ہیں، پیسے نہیں دینے ہیں۔ جب کوئی بندہ حالت جنابت کے اندر ہو اور صبح ہو اور سحری کا وقت ختم ہونے کا خدشہ ہو تو وہ شخص حالت جنابت میں غسل کرنے سے پہلے وہ بندہ سحری کھا سکتا ہے، وضو کر لے اور سحری کھا لے اور اس کے بعد غسل کر کے پھر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے کی نیت
روزہ رکھنے کی نیت دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. دنیا کے اندر کسی بھی عبادت کی شریعت کے اندر کوئی بھی نیت زبان سے موجود نہیں ہے. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اور 800 سال ہو گئے کوئی توڑ ہی نہیں سکا. انہوں نے کہا کسی بندے کو نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے اور وہ ڈھونڈنا شروع کرے کہ کسی بھی عبادت کی زبان کے ساتھ نیت نبی پاک یا صحابہ سے ثابت ہو، عمر نوح پا کر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عبادت کی زبان کے ساتھ نیت نہیں دکھا سکتا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور فرض روزے کے لیے یہ لازم ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے، فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے نبی پاک نے فرمایا جس نے روزے کی نیت نہیں کی، ارادہ نہیں کیا، اس بندے کا کوئی روزہ نہیں ہے. روزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے؟ ایک تو اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ مرسل روایت ہے، ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو کہتے ذہب الظمأ، روزہ افطار کرنے کے بعد ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، رگیں تر ہو گئیں، پیاس چلی گئی، اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. یہ دعا پڑھنی چاہیے. جب کسی کے پاس روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس نیک لوگ روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، روزے دار تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر نوجوانوں کو تاکید کی جاتی ہے، نوجوان شادی شدہ کو، کہ آپ لوگ ان معاملات کے اندر نہ پڑیں. بیوی کے ساتھ جماع کے علاوہ، حقوق زوجیت کے علاوہ استمتاع کرنا دن کے اندر، روزے کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوان آیا بیوی کا بوس و کنار کرنے کے حوالے سے روزے میں، آپ نے اسے منع کر دیا نوجوان کو. پھر ایک دوسرا بندہ آیا جو ذرا پکی عمر کا تھا، وہ 1.5 عمر کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ بوس و کنار کرنے سے اور اس طرح کے معاملات جو جماع کے اندر نہیں آتے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال نوجوانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے تاکہ اگر بندہ آگے معاملے تک پہنچ گیا، جذبات کے اندر آ گیا، پھر ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اس مختصر وقت کے اندر. اور کچھ وقت مختصر کے آگے میں زیادہ بھی وقت دے کر بہت سارے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور جو مسائل آپ کے رہ گئے ہوں آپ بعد میں پوچھ لیا کریں اگر آپ کو ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والنجم إذا غوى